اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ وہ تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اے محبوب، آپ فرما دیں تم کوئی بہانہ نہ بناؤ، ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے۔ اللہ نے تمہارے حالات سے ہمیں باخبر کر دیا ہے، اور اب اللہ تمہارے کام دیکھے گا اور اس کے رسول۔ پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، تاکہ ان کی بدعمالیوں سے تم اپنی توجہ ہٹائے رکھو۔ تو اے مسلمانوں، تم ان کی طرف التفات نہ کرو، بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ سزا ہے اس کی جو وہ کرتے تھے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بے شک اللہ راضی نہ ہوگا نافرمانی کرنے والے لوگوں سے۔ دیہاتی منافق کفر میں اور نفاق میں بہت زیادہ سخت ہیں، اور اپنی شدت کفر و نفاق کے باعث اسی لائق ہیں کہ احکام شریعہ سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور بعض دیہاتی وہ ہیں کہ تاوان ٹھہراتے ہیں اس چیز کو جسے وہ خرچ کرتے ہیں، اور تم پر زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں۔ بری گردش انہی پر مسلط ہے، اور اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے خرچ کرنے کو اسباب قرب الہی اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ خبردار، بے شک وہ ان کے لیے قرب الہی کا سبب ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور جنہوں نے نیک کاموں میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ابد تک ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے آس پاس کے کچھ دیہاتی منافق ہیں، وہ مدینے والوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو نفاق پر اڑ گئے، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ دوسرے ہیں، انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے کچھ نیک کاموں کو دوسرے برے کاموں سے ملایا، قریب ہے کہ اللہ ان پر رجوع برحمت ہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اے محبوب، ان کے مال سے زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک اور بابرکت کر دیں، اور آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین ہے، اور اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور اپنے دست قدرت میں صدقات کو لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور فرما دیجئے تم عمل کرتے رہو تو عنقریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھ لے گا اور اس کے رسول اور ایمان والے، اور عنقریب تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں خبر دے گا ان سب کاموں کی جو تم کرتے تھے۔ اور کچھ دوسرے ہیں جو مؤخر کیے گئے اللہ کا حکم آنے تک، چاہے تو انہیں عذاب دے یا ان پر رجوع برحمت ہو، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ضرر پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے، اور کمین گاہ بنانے کے لیے اس شخص کی جو پہلے سے جنگ کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کسی چیز کا ارادہ نہیں کیا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو کیا جس نے اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر اپنی عمارت مسجد کی بنیاد قائم کی، وہ اچھا ہے، یا وہ شخص جس نے ایسے گڑھے کے کنارے پر اپنی عمارت کی بنیاد رکھی جو گرنے کے قریب ہے، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑا، اور اللہ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
ان کی وہ عمارت جو انہوں نے بنائی گرنے کے شک و شبے کی وجہ سے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان و مال کو ان کے لیے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، پھر قتل کرتے ہیں اور شہید کیے جاتے ہیں۔ وعدہ ہے اس پر سچا تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور کون ہے اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا؟ تو تم خوش ہو جاؤ اپنی اس بیع کے ساتھ جو بیع تم نے اس سے کی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وہی ہیں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ دار، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ نبی اور ایمان والوں کی شان کے لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں، اگرچہ وہ قرابت والے ہوں، جب ان پر یہ ظاہر ہو چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش طلب کرنا صرف اس وعدے کی بنا پر تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے۔ پھر جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت نرم دل، نہایت حلم والے تھے، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے، یہاں تک کہ وہ بیان فرما دے ان کے لیے ان چیزوں کو جن سے وہ پرہیز کرتے رہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، وہی جلاتا اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مالک اور مددگار نہیں۔ بے شک اللہ رجوع برحمت ہوا نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر جو نبی کے ساتھ رہے سختی کی گھڑی میں، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں، پھر وہ ان پر رجوع برحمت ہوا۔ بے شک وہ ان پر نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ رجوع برحمت ہوا ان 3 پر بھی جو مؤخر رکھے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کوئی پناہ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف، پھر ان پر رجوع برحمت ہوا تاکہ وہ تائب ہی رہیں۔ بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ لائق نہ تھا مدینے والوں کو اور ان لوگوں کو جو ان کے آس پاس دیہاتی لوگ ہیں کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ رسول کی جان سے زیادہ اپنی جانوں سے رغبت کریں، یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں نہیں پہنچتی کوئی پیاس اور نہ مشقت اور نہ بھوک، اور وہ چلنے کی کسی جگہ نہیں چلتے جس سے کافر غضبناک ہوں، اور وہ نہیں چھینتے دشمن سے کوئی چیز، لیکن ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا، اور وہ نہیں خرچ کرتے کوئی خرچ چھوٹا اور نہ بڑا، اور نہیں طے کرتے کوئی میدان مگر ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو بہترین بدلہ دے ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب مسلمان ایک ساتھ نکل کھڑے ہوں، تو کیوں نہ نکلی ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت کہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کریں اور اپنی قوم کی طرف واپس آ کر انہیں ڈرائیں تاکہ وہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ اے ایمان والوں، ان کافروں سے قتال کرو جو تمہارے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، اور خوب جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض لوگ ان میں سے کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کر دیا؟ تو جو لوگ ایمان والے ہیں پس اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا، اور مومن اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے تو اس صورت نے ان کے لیے ناپاکی پر ناپاکی کو بڑھا دیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ کافر ہی تھے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال میں 1 یا 2 مرتبہ وہ آزمائے جاتے ہیں، پھر وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت قبول کرتے ہیں؟ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے اس وجہ سے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمت والے رسول تشریف لائے، ان پر سخت گراں ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، بہت چاہنے والے ہیں تمہاری بھلائی کو، ایمان والوں پر نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ پھر اگر وہ روح گردانی کریں تو آپ فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں،
میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔